بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعمان الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل سرکس۔ آج کا جو ٹاپک ہے بڑا اہم ٹاپک ہے، ہو سکتا ہے اس ٹاپک پہ ہم 2-3 ویڈیوز کریں۔ ٹاپک ہے تعلیم، اسکولنگ سسٹم، اور اس کی طرف اسکولنگ سسٹم کی ذمہ داری اور والدین کی ذمہ داری۔ تو آج جو ہے وہ میں بات کروں گا والدین کی ذمہ داری سے، اینڈ دین ول گو ٹو نیکسٹ، اس میں ہم اسکولنگ سسٹم کی ذمہ داری پہ بات کریں گے۔ ہم جب بات کرتے ہیں اسکولنگ سسٹم کی، اور ہمارے پاس ایک بڑا کامن جو ہے وہ ایک فنومینا ہے اسکول مافیا، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم اسکول مافیا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ اس کو مافیا بنایا کس نے، اور اس کو مافیا ایکچولی ہے بھی یا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں، اسکول مافیا ایگزسٹ کرتا ہے، بالکل کرتا ہے، مگر وہ صرف اس لیول پہ کرتا ہے کہ جس لیول پہ بیسکلی آپ کی ریچ نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ میں اس کو ڈیفائن کروں گا، بہت کلیئرلی ڈیفائن کروں گا۔ بڑے 4 اسکول ہیں، 5 اسکول ہیں جن کے پاس اگر آپ نے ایک برانچ میں، ایک کیمپس میں ایڈمنسٹریٹر سے ملنا ہے تو وہاں آپ بغیر ٹائم لیے نہیں جا سکتے، اور ایک ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے، اور وہ آپ کو اتنا ہی ٹائم دیتی ہے، اور وہ آپ کو اوقات بتا دیتے ہیں کہ آپ کی اتنی اوقات نہیں کہ آپ یہاں آ کے وائس ریز کریں۔ آپ بیسکلی ان کو مافیا کہتے ہیں، اور وہ بیسکلی اسی طریقے سے ٹریٹ بھی کرتے ہیں آپ کو، صحیح ہے، مگر آپ کی آواز وہاں نہیں کھلتی ہے سیم ایز جیسے آپ کی آواز یہاں اپنے سسٹم کے خلاف نہیں کھلتی۔ آپ کو پچھلا ویڈیو میرا یاد ہوگا، سو یہاں پہ بھی آپ کی طاقتور کے خلاف آواز نہیں کھلتی۔ آواز کہاں کھلتی ہے، آواز آپ کی کمند کہاں ٹوٹتی ہے؟ آ کے ان اسکولز پہ جو 500 گز میں، 400 گز میں، 250 گز میں آباد ہیں، اور وہ اپنے بریک ایون کو بھی شاید جو ہے وہ رو رو کے شاید 10 سالوں میں، 15 سالوں میں پورا نہیں کر پاتے ہیں۔ وہاں آ کر جو ہے آپ اس کو جو ہے ٹارگٹ بھی کرتے ہیں، وہاں آ کے آپ شور بھی کرتے ہیں، وہاں کے اندر گھس کے آپ بدتمیزی بھی کرتے ہیں ایڈمنسٹریٹرس کے ساتھ اور ٹیچرس کے ساتھ۔ ایسی بہت سارے اگزامپلس ہیں۔ ایک بات سمجھ لیجئے گا، دیکھیں یہ میں کسی بہاف پہ نہیں کہہ رہا، یہ میں ایز پیرنٹ، ایز سٹیزن میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں جو ہم نے یہ ایک فنومینا کریٹ کر دیا نا، اسکول از اے مافیا۔ اس کو سمجھیں، آپ اپنے بچے کو وہ لینگویج دے رہے ہیں جو آپ نگیٹ کر رہے ہیں بیسکلی۔ آپ اپنے بچے کے سامنے بات کرتے ہیں، ان کا تو کام یہی ہے، ان کا تو کام یہی ہے، آج یہ منگوا لو، آج وہ منگوا لو، پیسے کھا لو، ٹیچر کو تنخواہیں صحیح نہیں دیتے ہیں، ٹیچر نے صحیح سے رکھی بھی نہیں ہے، پھر بھی جو ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں، یہی امپریشن آپ کا بچہ لے کے اسکول جاتا ہے، اینڈ دس از ہاؤ ہی ٹریٹس the teachers and the administration and the school۔ وہ وہاں جا کے وہ کچھ نہیں کرتا جو اس کو ایز اسٹوڈنٹ کرنا چاہیے۔ ہم اپنا ٹائم دیکھیں، ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کس نے انیشیٹ کیا، اور یہ کس نے بتایا کہ جی بچوں پہ سختی کرنا غلط ہے۔ بچوں پہ سختی کرنے کی جو ثمرات ہیں، جو پروڈکٹ ہیں، ہم آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ہماری نیشن کو آپ دیکھیے، اس جنریشن کو آپ دیکھیے کہ وہ جنریشن پھر بھی ان کے اندر والدین کی تہذیب، والدین کا ادب، استاد کا ادب، اسکول ایز انسٹیٹیوشن، اس کو لیا جاتا تھا۔ آج کا بچہ بیسکلی وہ انٹرنلی اتنا ٹاکسک ہوا ہوا ہے، اس کو اتنا بھرا ہوا ہے آپ لوگوں نے کہ وہ نہ تو استاد کی عزت کرتا ہے، نہ وہ آپ کی جو ہے اسکول کی عزت کرتا ہے، نہ وہ آپ کے سسٹم کی عزت کرتا ہے۔ اس کی نظر میں اسکول مافیا ہے، ٹیچر جو ہے وہ اس کو پھکڑ کچھ آتا نہیں ہے، اور یہ اسکول والے جو بیٹھے ہوئے پیسہ بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ یہ تو ہو گیا ایک ایسپیکٹ۔ اب آپ دوسرے ایسپیکٹ کی طرف آ جائیں۔ وہ دوسرا ایسپیکٹ بڑا ہی جو ہے نا، وہ آپ کا کیا کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ الارمنگ ہے۔ وہ الارمنگ ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہم جو ہے وہ بچے پہ شور کرتے تھے اگر بچے کے مارکس کم آتے تھے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اسکول والے پہ شور کرتے ہیں اگر بچے کے مارکس کم آتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑی ریالٹی اس کا آپ چاہیں، پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے طور سے بھی ریسرچ کر لیں، میں وہ بتا رہا ہوں جو میرے پاس فگرز ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کے 50 سے 60% بچے کے جو والدین ہیں وہ دونوں ورکنگ ہیں، دونوں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایکسکیوز مائی تھاٹس، میں جو چیز سمجھ رہا ہوں، جو میں نے دیکھی ہے، ہو سکتا ہے اس میں ہر ایک کوئی اس زمرے میں نہیں آتا ہو، تو میں پہلے معذرت کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس زمرے میں نہیں آتا تو میری طرف سے معذرت ہے۔
مگر ایسا ہوتا ہے کہ بیسکلی اب جو یہ 3.5 سال کے بچے کو اسکول لا کے ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے تو میری لینگویج کو آپ پلیز ایکسکیوز کیجیے گا کہ پھینک دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اب جو ہے وہ 1 بجے تک کے بچہ آپ کا بک ہے، آپ چلے گئے آفس، دونوں میاں بیوی آفس چلے گئے. اس کے بعد وہ بچے کو نانی لے لیتی ہیں، نانا لے لیتے ہیں، ماموں لے لیتے ہیں، خالہ لے لیتی ہیں، وین والا کہیں جا کے چھوڑ دیتا ہے، ڈراپ کر دیتا ہے. اس کے بعد آپ کا انٹریکشن بچے کے ساتھ ہے 5 بجے کے بعد، 6 بجے کے بعد، 7 بجے کے بعد. اس تھکے ہوئے دماغ کے ساتھ سارے دن کی چک چک پک پک کے بعد آپ اس کو وہ ٹائم نہیں دے پاتے. اب ریگارڈلیس کہ وہ KG کا بچہ ہے یا وہ 5th کلاس کا بچہ ہے یا وہ 8th کلاس کا بچہ ہے. سو آپ کی ذمہ داری جو ہوتی ہے کہ بچوں کی اسکول کاپیاں چیک کرنا، ان کا پڑھائی کے معاملے میں دیکھنا، تو بیسکلی آپ کی طرف سے وہ چیز ان کو ملتی نہیں ہے، اور پھر آپ آ کے اسکول پہ شور مچاتے ہیں، اور پھر وہ اسکول کہلاتا ہے مافیا. سو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ جو جنریشن تیار کر رہے ہیں، ہم جو جنریشن تیار کر رہے ہیں، وہ جنریشن جو ہے وہ اس لیے بے ادب ہے کہ ہم نے ان کو ادب سکھایا ہی نہیں ہے. ہم نے ان کو بیسکلی وہ چیز دی نہیں ہے. اسٹارٹنگ فرام دی 3-4 سال کا بچہ جب اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ فون آ جاتا ہے، اور وہ پھر جو ہے وہ چھوٹا بھیم اور لمبو پتلو موٹو پتلو اور یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی لینگویج کو ہی اپنے دماغ میں بلڈ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے آپ کی اس کو فون دینے کے بعد. اور وہ پھر جو کچھ اپنے دماغ میں ڈیولپ کر رہا ہے، کریکٹرز ڈیولپ کر رہا ہے، بیہیویئر ڈیولپ کر رہا ہے، وہ بیسکلی جو ہے وہ آپ کا اسکول مافیا نہیں دیتا ہے، وہ میں اور آپ دیتے ہیں. یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. وی ہیو ٹو تھنک پازیٹیولی، وی ہیو ٹو تھنک پرو ایکٹیولی، اور ہمیں پازیٹیونیس کے ساتھ اس ماحول کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہم پیدا کر رہے ہیں، کہ ہم اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا تو سیکھیں کہ ہم قصوروار ہیں. اپنے ماحول کو اس طرح بدتر بنانے میں ہم قصوروار ہیں. اس وقت تک جب تک کہ میں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراؤں گا، معاشرہ صحیح نہیں ہوگا. سو پلیز اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ ہم اس بچوں کے دماغوں میں کیا چیز ٹرانسفر کر رہے ہیں، اس کو بہتر کریں. بچوں کو پلیز سمجھائیں کہ استاد کی عزت کیا ہوتی ہے، استاد کا مقام کیا ہوتا ہے. ویسے بھی یہ دین سے دوری بھی تعلق رکھتی ہے، بہرحال یہ سمجھ لیجیے گا آپ، کیونکہ ہم بہت دور ہو گئے ہیں. کیونکہ یہ جو جنریشن ہے بیسکلی جو بچے بڑی کر رہی ہے، اس کو اس طریقے سے اس دین ٹرانسفر ہی نہیں ہوا جو پہلے کی جنریشن کو جو پہلے ٹرانسفر ہوتا تھا. بٹ اینی ویز دیٹس اے سیپریٹ ٹاپک آل ٹوگیدر. بٹ فار ناؤ بچے کی تربیت کے لیے پلیز اس کے دماغ میں پازیٹیو باتیں ڈالیں، رادر دین کہ شوئنگ ایوری بڈی ایوری تھنگ از اے مافیا. پلیز پازیٹیونیس اسپریڈ کریں، پرو ایکٹیو اپروچ رکھیں، اچھا سوچیں، خود کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے سراؤنڈنگ کو بدلنے کی کوشش کریں. اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں. ٹل نیکسٹ ویڈیو، السلام علیکم.